گناہ کو گناہ سمجھنا، غور سے سنیے گا ذرا، گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، باقی 10% جو ہے وہ توبہ ہے۔ 90% تو کام ہو گیا، گناہ کو گناہ سمجھا۔ ماشاءاللہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ترکی کے حکومت کا، اس میں بے حیائی، اریانی، فحاشی، ابھی ناچ گانے کا مجھے نہیں پتا، چلو ناچ گانا نہیں بھی ہے، میں نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا، جو میرے پاس خط آئے ہیں بے حیائی، اریانی، فحاشی، اس ڈرامے کو جو دیکھے گا گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ نمبر 1، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، من تبعیض، یا بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد۔ پھر فیس بک کی بکواس، یوٹیوب کی بکواس، ٹکا ٹک کی بکواس، یہ جتنی بکواس ہے یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں ان داڑیوں کے ساتھ ہم لوگ، وہ بات کی بات ہے۔ ایک قرآن پاک کا حکم ٹوٹا کیونکہ اس میں عورتیں بھی ہیں۔ نمبر 2، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کوئی کہے کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، رکھو اپنے پاس اپنی عقل۔ قرآن پاک کے ترجمے میں کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتا، بڑی شرم آتی ہے۔ فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھابھی سالی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ افطار کا کتنا ثواب ہے، اور ولیمہ سنت ہے، اور عید کے دن گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھانا پیش کیا، کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ لیکن مرد عورت تو ساتھ میں ہیں۔ عورتوں نے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، چست پکڑ پہنے ہوئے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کٹے ہوئے ہیں حرام، بھویں کٹی ہوئی حرام، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور اس دعوت کو ارینج کرنے والے کی پکڑ کا خطرہ ہے، توبہ نہیں کیا تو ایک کنات لگا دینا بھائی، 24 گھنٹے پہلے میسج کر دے کہ پہلے کی طرح دعوت ہوگی، مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی، موسیقی نہیں ہوگی، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، 8-9 سال کے بچی ادھر نہیں آئے گی، 8-9 سال کا بچہ ادھر نہیں جائے گا۔ بتاؤ اللہ کا نور برسے گا نہیں برسے گا؟ اور پھر جلدی ہوگا، دیر تک نہیں بیٹھیں گے کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ کون سی افطار پارٹی ہیں؟ یہ کون سی دعوتیں ہیں جس میں فجر کی نماز نہیں؟ اب یہ ڈرامے کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہر دعوت وہ جس میں مکس گیدرنگ ہو، ہر ایجوکیشن وہ جس میں مکس گیدرنگ ہو۔ مرد کو تو آپ نہیں روک سکتے، گھر پر بٹھا سکتے، بیٹیوں کو تو گھر پر بٹھا سکتے ہیں۔ ہم بے غیرت تو نہیں ہیں کہ اپنے بیٹیوں کی کمائی کا مال کھائیں گے۔ اللہ نے ہماری حیا کا جنازہ تو نہیں نکال دیا کہ ہماری بیٹی نام محرم کے ساتھ کالج پڑھے، کوچنگ سینٹر جائے، نام ایک ہمارے دوست ہیں بہن کے گھر گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک لڑکا آیا بھانجی کو پڑھانے کے لیے، تو بھانجی آگے والدہ سے کہتی ہے، موم ٹیچر آ گیا ہے، میں کمرے کو کنڈی لگا رہی ہوں، کوئی نوک نہ کرے۔ ایسے 4 تھپڑ ماریں گے ہونٹ پھٹ جائیں، اور ماں کہے ہاں ہاں بیٹا جاؤ، کوئی بات نہیں، بارود اور پیٹرول ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ کر حرام کام کرو۔ شیطان نے کہا ہے کہ اگر کوئی جنید بغدادی جیسا نیک ہو، اگر کوئی رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو، دونوں کو الگ بٹھا دو، منہ کالا کروا دوں گا۔ آپ پیٹرول اور بارود کو ساتھ کا، ماں کہہ رہی ہاں ہاں، یہ فلموں کا عذاب ہے، یہ ایجوکیشن کا عذاب ہے کہ جو بیٹیاں شہزادیاں بن کر گھر پر بیٹھیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے۔ اب میں ایک فلم کی بات نہیں کر رہا، میں ترکی کے فلم کی بات نہیں کر، ہر فلم، ہر فیس بک، ہر یوٹیوب، ہر وہ دعوت جس میں مکس گیدرنگ ہے۔ 2 قرآن پاک کی آیت ہو گئی جی بھائی، ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے نام محرم کی آواز سننا کان کا زنا ہے۔ یہاں آپ بول نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، آگے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، سب جواب دینا۔ ماں باپ کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ بوڑھے کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ امام صاحب کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ اللہ والے کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ سب بتاؤ بھائی، کتنا ڈرنا چاہیے؟ بہت ڈرنا چاہیے، لرز جانا چاہیے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کافرہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے جناب، جہاں قرآن پاک کی آیت ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کافرہ کو دیکھو، بھنگن کو دیکھو، یہ نہیں لکھا ہوا ہندو عورتوں کو دیکھو۔ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔
اے لعنت کا مطلب پوچھو، پورا ملک کا سروے کرو، پورے دنیا کا سروے کرو، 90% کہیں گے لعنت کا مطلب ہے 5 انگلیاں. ہرگز نہیں. لعنت کا مطلب ہے بوجھ عن رحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مرد کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، اور اے اللہ لعنت فرمان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اللہ کی عظمتوں کو نہیں دیکھا کہ وہ عظمت والے رب، اس کے کوئی حق ادا ہو سکتا ہے کسی سے؟ چہ جائے کہ فلمیں دیکھ کر حرام کام کروں. 2 قرآن پاک کی آیت بتائی، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. پھر تلک حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ کا حکم توڑا. پھر چھپ کے دیکھ رہے ہو ماں باپ بیوی بچے، ان پر برا اثر پڑ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہا ہے چھپ کے، کیوں چھپ کے فلم دیکھ رہا ہے؟ اگر اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں روڈ پر آ جاؤں. حیا جب ختم ہوتی ہے، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حیا اور غیرت جب ختم ہوتی ہے جو گناہ کرے کم ہے، پھر وہ حدود توڑتے جاتے ہیں. یہ ارادہ کر لیں کہ 2 آیتوں کے میں نے دل میں اتارنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ تو آیتیں ہو گئیں. تیسرا اپنے نفس سے کہے کہ آئندہ تو جس گناہ کا کہے گا نا، پہلے میں شیخ سے اجازت لوں گا. ہاں بھائی کیسا جملہ ہے یہ؟ کسی کی ہمت ہوگی اجازت لینے کی؟ اس کا مطلب گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا 2 چیزوں کا، ایک کھٹک پیدا ہو جائے، اور ایک جو عمل کرنے جا رہا ہوں میں اپنے تبلیغ جماعت کی امیر حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم کو، مولانا فہیم صاحب رائیونڈ میں، ان کو بولوں گا. اپنے مدرسے کے استاذ متمم صاحب شیخ الحدیث میرا استاذ، میرا نہیں، جو عالم بنے ان کے استاذ، اس کو بتاؤں گا. عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. کتنی چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب کہہ رہے ہیں؟ چاند اور سورج کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ ابو لہب اور ابو جہل، اور یہاں کتنی باتیں ابھی عرض کر لی. یہ ترکی کا ڈرامہ ہمیں کیا جنت میں لے جائے گا؟ نعوذ باللہ. اور تاریخ اٹھاؤ، وہ جو علماء فرما رہے ہیں اس تاریخ سے اس کو ملاؤ، رو گے آپ. بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ. اچھا کیا تیر مار لیں گے یہ بتا دیں. لڑکیوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ ترکی کا صدر مجھ سے رابطہ کرتا تو میں ان سے کہتا کہ سارے کردار 100 برس کے بڈھے ہوں، اور ساری لڑکیاں 100 برس کی بڈھیاں ہوں، اور دانت نکلے ہوئے ہو، ہاتھ میں بتیسی اور منجن لگا رہی ہو، گال پچکے ہوئے ہوں، اور ناک بہ رہی ہو پکوڑے جیسی ہو، آنکھ پر پونے نمبر 12 کا چشمہ جس سے آنکھ موٹی نظر آتی ہے وہ ہو، اور دانت آگے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہونٹ کٹا ہوا ہے، اور وہ بڑھیا ایسے ایسے کر رہی ہے اور زبان باہر نکال رہی ہے، ایسے کر رہی ہے، اور چیچک کے داغ ہیں، اور کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اور تو کیا بڑا ہے عباسی سلطنت کا دیکھنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا پتہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، کیسی تکلیفیں آئیں؟ 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ یرموک کے دوسری جنگ یرموک میں 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ رومیوں کی گردنیں کٹی ہیں. یہ ایمان کا درجہ حاصل کرنا ہے؟ وہ لڑکیاں جو دیکھ رہے ہو فلموں میں وہ دل سے نکلے گی، دماغ سے نکلے گی، اور اس سے اور گندے خیالات چڑھیں گے. ننگی فلم دیکھے گا. نماز کے اندر سجدے کے اندر کیا ڈرامے میں کیا ہے مجھے بتاؤ آپ. وہی سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہی کا مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سپارے میں 10 رکوع کو پڑھ کر مجھے بتاؤ اللہ کو سب سے کس سے زیادہ نفرت ہے. منہ سے آپ فوراً کہیں گے یہودیوں سے. صرف 10 رکوع کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی بات نہیں کر رہا. ان یہودوں کے تھوکے ہوئے کو ہم چاٹ رہے ہیں، اور نقل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نقل کس کی کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی. کھانے میں، چلنے میں، لباس میں، ہیئر اسٹائل میں، چہرے میں، تخنا چھپانے میں، چڈیوں میں، کتوں کی خدمت کرنے میں، لڑکیاں پھنسانا، زنا، شراب، حرام، شیشہ، ڈرگس، نکل تو ان کی کر رہے ہیں نعوذ باللہ. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنا ستایا، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے ان یہود و نصارہ نے. ایسے بدبخت ہے یہ یہودی پہلے نمبر پر. اور جا کے دیکھ لو قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ یہودی ایمان نہیں لاتے تھے زیادہ، اور عیسائی دھڑا دھڑ ایمان لاتے تھے.
آج نعوذ باللہ وہ آئیڈیل بنے ہوئے. میں تو الحمدللہ للکار رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر کے قرآن پاک سن لیا, احادیث مبارکہ سن لی, اب آپ بتاؤ اس ڈرامے کا فائدہ کیا ہے؟ لکھ کر دو مجھے فائدہ کیا ہے, عمل کیا ہوا اس میں. بلکہ اور ان پیاروں کو اور اتنا عباسی سلطنت کے لیے لوگوں کے دل میں محبت تھی, اب یہ حالات دیکھ کر ان کی محبت کہاں جا رہی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. مجھے نہیں پتا اس کے اندر گانا ہے, اتنا مجھے پتا ہے لڑکیاں ہیں, بے حیا لڑکیاں ہیں, اتنا مجھے پتا ہے. اگر فرض کرو مرد ہی مرد ہے تو میری ماں بہن بہو بیٹی جو دیکھے گی آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا, ان کی آواز سنے گی کان کا زنا نہیں ہوگا. اللہ کا حکم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان کو وہ بھنگی کو تو نہیں لائیں گے, وہ خوبصورت لڑکے لائیں گے. شوہر اچھا تجھے لگے گا, میری ماں بہن بہو بیٹی و قرآن پاک کا پتہ نہیں ہے اور احکامات کا پتہ نہیں ہے, آنکھوں کی حفاظت کا پتہ نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے خوش ہیں پتہ نہیں ہے, اور جناب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس ای میل آیا کہ جی کچھ علماء میرے دوست ہیں وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں. ہمارے دوست نے لکھا کہ جھوٹ بولتے ہو, الزام لگاتے ہو, کیسے وہ دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. وہ میرے پاس آیا ای میل, میں نے کہا بھائی جوش میں نہ رہو, مجھے پتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اتنا لکھ دو یہ معاملات کے ساتھ حرام ہے. دوسری بات, یہ کوئی بیان کرنے والا یا سفید داڑھی والا ہو, اس کا عمل جو دین سے ہٹ کر ہے ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن پاک کی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ستاروں کے مانند ہیں. کسی ایک کی اقتداء کرو گے, کسی ایک کی تقلید کرو گے, نجات پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. ہماری فلمیں ہمارے لیے نہیں ہے. یہ آج یہ فلم بنائیں گے اور برین واش. نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ, ترکی کے بڑے لوگ ہیں, بہت نیک ہیں, ہم قدر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن یہ جائز ناجائز حرام کام کو ہم جائز نہیں بول سکتے. اور ہم شرم بھی تو کوئی چیز ہے نا بھائی. ایک میں نے آپ کو حدیث پاک آنکھوں کا زنا سنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سنائی, اے اللہ لعنت فرما. اب جب اللہ ما رحم ربی کا ایگزمشن ہٹ جائے گا, بچنے کا طریقہ کیا بتایا قرآن پاک میں؟ اللہ ما رحم ربی, اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا, وہ بچے گا گناہوں سے, بد نظری سے, چاہے یہ فلم ہو یا کوئی بھی ہو, یا یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو, چاہے کالج فیلو ہو چاہے یونیورسٹی فیلو ہو, چاہے آپ کی سیکرٹری ہو چاہے پی اے ہو, جو بھی ہے بغیر پی اے ہی ہیں, اس کو دیکھا سب سے پہلا عذاب عقل پر آئے گا, عقل چھن جائے گی. اب اس کو حرام حلال کی فکر نہیں ہوگی, آخری اینڈ جو ہے وہ زنا کا ہے. آپ دیکھیے ترتیب دیکھیے ذرا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. سورہ نور. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کی پاکی کے لیے, مفہوم فائدے کے لیے. آخر میں یہ فلمیں دیکھ کر نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ تو اتنے دیر تو نے قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا, اتنی دیر درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جہاں درود شریف پڑھا ایک فرشتہ جی 10 گناہ جھڑیں گے, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 درجات بلند ہوں گے, اور ایک فرشتہ لے کر وہاں آ جائے گا. دارالعلوم دیوبند کا پہلے فتویٰ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. سوال, ترکی میں حکومت کے زیر اہتمام ایک سیریل برنام مجھے نہیں پتا, ارد تغلر پرانی جو بھی ہے, جس کی 2014 کے دسمبر میں 2019 کے مئی تک 150 قسط, اور یہ پہلی دفعہ 2 گھنٹے کا دورانیہ ہے کم بیش, پورے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, خصوصاً مسلمانوں میں زیادہ رائج ہے. عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی سیریل کے دیکھنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں. ترک حکومت یہ سیریل یہ بنوری ٹاؤن کا نہیں, یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, وہ بنوری ٹاؤن کا الگ ہے, میں گھڑی بھی لکھتا رہتا ہوں. حکومت نے یہ اس واسطے بنا رہی ہے ترک حکومت کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی پوری کہانی معلوم ہو جائے. لو میں خلافت عباسی سمجھ رہا تھا, یہ تو اور خطرے کی بات ہو گئی. اس سیریل کا حال یہ ہے کہ اس میں عشق و معشوقیوں کو بھی رکھا گیا ہے. خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں نے اس سیریل میں اپنے کردار انجام دیے ہیں, بدکار عورتوں نے. شاید ہر قسط کے آخر میں دعا بھی کی جاتی ہے, نعوذ باللہ, پھر تو اور مصیبت ہو گئی. حرام کام پر دعا کرنا, اس کے ایمان کا پوچھ لو پھر اگر ایسا ہے تو. طیب اردگان اور ترک کے وزیر اعظم وغیرہ اس سیریل کے حمایتی ہیں. الحمدللہ بندہ عاجز نے اب تک ایک قسط کا کچھ حصہ بھی نہیں دیکھا. جو کچھ بیان کیا وہ دوسرے سے سن کر اور کچھ یوٹیوب وغیرہ سے معلومات حاصل کر کے بیان کیا ہے.
البتہ دیکھنے والوں کا دیوانہ پن دیکھا ہے، جہاں اور جانتا ہوں ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو دیکھنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا شریعت ایسے سیریل بنانے اور ان کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایسا سیریل بنانا اور اس کا دیکھنا دونوں کا کیا حکم ہے؟ مزید یہ کہ جو قوم آج کل فوش فلمیں، ننگے ناچ دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو، اسے اس کا بچاؤ کا کیا؟ اس کو سیریل دیکھنے کی اجازت ہوگی کہ فلمیں نہ دیکھے، یہ دیکھے؟ جیسے مثلاً شراب کی جگہ کوئی دوسرا مشروب پلا دیں، جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ لکھا ہے پبلشڈ آن نومبر 3، 2019 اور فتویٰ نمبر ہے 174167۔ بڑا آسان ہے، دیوبند کی سائٹ پر لے جا کے نکال لیں۔ جواب، سیریل یا فلم کیسی بھی ہو، اس میں کم از کم 3 خرابیاں تو لازمی ہیں، یعنی فوٹوگرافی حرام، رقص و موسیقی حرام، اجنبی عورتوں کی موجودگی ضرور پائی جاتی ہے جس کا دیکھنا حرام، اور یہ تینوں امور ناجائز ہیں۔ چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والے کو ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کو مت چھوڑو، فکر مت کرو اس کے، تصویر سے توبہ کر لو۔ زیادہ تر فتوے کس چیز کے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنا ناراض ہو رہے ہیں، ان کے بیانات ان کی آواز میں میری سائٹ پر جا کر لے لیں آپ۔ اسمارٹ فون کو بیچ دو، ذرا غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تنہائی میں مت استعمال کرو اس کو۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر فائدے ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، نقصانات زیادہ ہیں۔ چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 5950 5950۔ اور میوزک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں نہیں لکھا ہوا گانا نفاق بےایمانی کو دل میں ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شیطان گردن پر بیٹھ جاتا ہے اور موسیقی کی وجہ سے اس کے دائیں بائیں پسلیوں میں رگڑ کرتا ہے تو وہ اس کو مزہ آنے لگتا ہے حرام۔ زنا کا منتر، اور یہ ڈسکو وسکو پوچھو تو صحیح، جا کے شیکسپیئر کی تاریخ والوں یہ ڈسکو آیا کہاں سے پتا کرو، یا دوسرا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کہاں سے آیا۔ وہ گانا گا رہا تھا، حرام کام کر رہا تھا، چھچھوندر اس کے کپڑوں میں چلی گئی، پینٹ تھی ٹائٹ اس کی انگریز کے بچے کی۔ ان کے پاس تو کپڑے پہننے کے نہیں ہوتے، وہ کپڑے گھس جاتے ہیں، ہماری فیشن ہو جاتی ہے۔ آگے سے پھٹ گیا فیشن، پیچھے سے جینس پینٹ پھٹ گیا فیشن۔ پہلے پیچ لگاتے تھے، ان کنگلوں کے پاس پیچ کے بھی پیسے نہیں بچے، تو ایسے ہی رہے تو ہم بھی ایسے ہی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور 1.5 پاؤ پیشاب بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اور نقل کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو چھچھوندر چلی گئی۔ اب وہ اس کو پیسے ملے تھے تو اس نے اچھل کود شروع کی کہ چھچھوندر نکلے، وہ اور اوپر چڑھ گئی، تو کبھی لات مار رہا ہے کبھی ادھر کا، ڈسکو ہو گیا بھائی۔ اور بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی میں جو قباحت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھر وہ فلمیں جن میں سلاطین اسلام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، ان میں ایک مزید خرابی یہ ہے کہ لوگ ایسے فلمیں دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے یا ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہی نہ سمجھنا یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ ذرا غور کرنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، بتا دیا مفتی نعیم صاحب نے جو سنایا تھا، باقی 10% توبہ ہے۔ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کو گناہی نہیں سمجھتے یا ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہی نہ سمجھنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور سلسلے وار فلموں کو یہ دیکھنے کی لوگوں کو جو لت لگتی ہے، اس میں ضیاع وقت کا، نمازوں کا چھوٹنا، اور اس سے ہٹ کر بتا رہا ہوں یہاں نہیں لکھا ہوا کیونکہ غلط نہ ہو جائے، پھر اس لیے الگ بتا رہا ہوں، نہ تلاوت، نہ ماں باپ کی خدمت، نہ بیوی بچوں کا معاملہ، نہ دعائیں، اور دماغ میں بھرا رہے گا کہ یہ سو جائیں میں فلم دیکھوں۔ ایسے لوگ جو حیا کرتے ہیں یہ بے حیائی کر کے فلمیں اس وقت دیکھتے ہیں جب سب سوئے ہوئے ہوں۔ فجر کی نماز مجھے لکھ کر دے فجر کی نماز کتنی ہوئی ہے، 250 میں نے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، 250 قسطیں ہو چکی ہیں، مجھے لکھ کر دو آپ کہ آپ کی فجر کی نماز جماعت سے تکبیر اولا سے نیند میں ہوئی یا جاگ کر ہوئی، لکھ کر دو جو اصلاح کی فکر رکھتے ہیں۔ آگے آئیے، تو عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دیگر ضروری کاموں سے غفلت مذکورہ بالا خرابیوں پر مستضاد ہیں، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئی جائز کھیل تماشا بھی
اگر فرائض و واجبات میں کوتاہی کا سبب بننے لگے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تاریخی فلموں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات محض فرضی یا مبالغہ آمیزی پر ہوتے ہیں، جن میں جھوٹ، بہتان اور غیبت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ فرض کرو کہ اس سیریل میں کوئی آدمی ہے، اس نے واقعی وہ گناہ کیا، واقعی یہ لڑکی وغیرہ کا جو بھی، تو سب مجھے جواب دینا بھائی، سب سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا عیب چھپانا چاہیے یا کھولنا چاہیے؟ زور سے بتاؤ نا۔ وجہ میں بتاتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے جو لوگوں کے عیب چھپائے گا، مفہوم، تو قیامت کے دن جب یہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ اس کے عیب چھپائیں گے۔ جو عیبوں کو ظاہر کر دے، دوسروں کو رپورٹنگ کر رہا ہے، جب یہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کھول دیں گے۔ بتائیے اب آپ، میں تو پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا آگے یہ لکھا ہوا ہے، میں تو پورا پڑھا بھی نہیں تھا، بس تھوڑا سا پڑھا تھا، ابھی آ بھی گیا کہ ان پر بہتان ہے، غیبت ہے، الزام ہے۔ اور اگر ایک آدھ کچھ کوئی معصوم کوئی نہیں ہوتا، اگر اس نے کوئی حرام عشق کا گناہ کیا بھی ہے تو تجھے کیا پنچایت ہے کہ اس کو ظاہر کرتا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں عثمانیہ سلطنت کے لیے کتنی محبت، اور اب کیا حال ہوگا۔ مختصراً یہ مختصر ہے، ابھی مختصراً یہ کہ سوال میں مذکورہ نوعیت کی سیریل تصویر کشی، موسیقی، بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے ناجائز ہے، اور گناہ کو ہلکا سمجھنے، فرض اور واجبات میں غفلت اور دوسری خرابیوں کی وجہ سے اس حرمت میں اور مصیبت آ جاتی ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سیریل نہیں دیکھا۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں جو اصلاحی تعلق رکھتی ہوں، بیان کرتی ہوں، اور میں اور میرے دوست اور ہماری اولاد اس لعنت سے توبہ کر لیں۔ خدا نخواستہ حدیث پاک میں کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ جب نامحرم کو دیکھو گی، آنکھ کا زنا ہوگا۔ 4 دن پہلے ایک جوان خاتون، 3 بچوں کی ماں، ایک بچہ 4 مہینے کا اللہ کے پاس چلی گئی، کوئی کورونا نہیں، کچھ بھی نہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، صبح کو سوئی تھی اور رات کو سوئی تھی، صبح اٹھایا تو اٹھ نہیں سکی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس میں حال میں اٹھایا جائے گا۔ ننگی فلم دیکھ رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، نوجوانوں کو پیرالائسس، ہارٹ اٹیک، برین ایمریج، اسپیڈ کیوں زیادہ ہے وہ پھر کبھی دیکھ لینا بیان میں، تفصیل کبھی بات میں۔ اب جب دروازہ توڑا گیا، اندر گئے، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا نمازی اور یہ فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب موبائل میں دوستوں کو اطلاع دینے کے لیے کھولا تو اس میں لڑکیاں، گندی فلمیں اور لڑکیوں کے نمبر، اور جو نیک کا انتقال ہوا، موبائل کھولا، حافظ جی، مولانا جی، حضرت جی، فلانا نیک، یہ قرآن پاک، تفاسیر، احادیث مبارکہ، نعتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ بتاؤ ماں باپ کتنا خوش ہوں گے۔ بیان سننا نہیں، عمل کرنا نہیں۔ تو میں، میری اولاد، آپ میرے روحانی اولاد جو موجود ہے، موجود نہیں، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں میں بیان سنا جاتا ہے، وہ رپورٹ دیتے ہیں مجھے روزانہ، اور کتنے شہروں میں بیان جو سنا جاتا ہے، 60-65 چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں میں تقریباً 230-240 گھروں میں سنا جاتا ہے۔ اور جو بہو بیٹیاں اس وقت بھی سن رہی ہیں، جو نہیں سن رہی، اللہ وہاں تک پہنچائے۔ میں بھی توبہ کروں، آپ سب توبہ کریں، سننے والے یا جب سنیں گے، اور میری بہو بیٹیاں بھی توبہ کریں کہ ہم آگے لعنتی کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، کیسے شوہر اچھا لگے گا؟ آئیڈیل تو وہ بنا ہوا ہوگا، وہ جو دکھاتے ہیں فلموں، اس حقیقت تھوڑی ہے۔ اچھا جی، اور جو انہوں نے زہر کا لکھا تھا نا، تو فرمایا کہ آپ کی آخری بات کے سلسلے میں گزارش ہے کہ مذکورہ سیریل فحش فلموں سے بچنے کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیریل خود ناجائز ہیں، گویا دونوں زہر ہیں، کوئی ہلکا کوئی تیز، لہذا ضروری ہے کہ دونوں سے بچنے کی فکر کی جائے۔ یہ انسان کے اپنے ارادے اور عادت بنانے پر مبنی ہے۔ میں اس پر قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں جو یہاں نہیں لکھی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، ولی بنو، پیارے بنو۔ کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، انہیں ای میل کرو، آگے ملنے آؤ صبح کے اوقات میں، شرم نہ کریں، گناہ کرتے ہوئے شرم ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کی کتاب مشکات شرح مرقات 11 جلدوں میں فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، فإن حقیقت الحیا
ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا رب، ہمارا محسن، بغیر مانگے انسان بنانے والا، سور کتا نہ بنانے والا، بغیر مانگے ایمان دینے والا، بغیر مانگے آنکھوں میں نور دینے والا، گنتے جاؤ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے، وہ مالک اور خالق ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے، یہ اصلی حیا ہے۔ کتنے لوگ اصلاح کراتے ہیں، اللہ بچا دیتے ہیں ان چیزوں سے، جو ہو گیا دفن کر دیا مردہ، قبر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو خیالات ہیں وہ کیسے نکلیں گے، آپ کو شرم آتی ہے ای میل کر دیں، آپ کو کچھ پرچے دے دیں گے، انشاءاللہ 24 گھنٹے میں خیالات بھی دفن ہو جائیں گے۔ یہ گناہ چھوڑنا یہ انسان کے اپنے ارادے اور عادت بنانے پر مبنی ہے۔ ارادے پر آپ کہیں گے کیسے، چلو بتا دیتا ہوں کیسے۔ عشاء کے بعد کچھ لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کچھ مجلس میں ہوتے ہیں، پھر عشاء کی اس مجلس کے بعد ہم اور آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم ارادہ کریں کہ گھر جانا ہے اور اٹھے نہیں تو پہنچ سکیں گے؟ ارادہ وہ ہے جس پہ عمل شروع ہو جائے۔ ارادہ یہ ہے کہ سب ڈیلیٹ کر دو، 250 قسطیں سننے کی ضرورت نہیں، اللہ کا عذاب خریدنے کی چیزیں ہیں یہ جو گناہ کا، یہ جو کورونا ہے، یہ حدیث پاک سنا چکا کہ جب بے حیائی، عریانی، فحاشی ہوگی تو ایسے ایسے بیماریاں آئیں گی جو ہماری پچھلوں نے نہیں سنی۔ اس لیے کہ ناجائز چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مباح ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معنی، تفسیر، اچھے بغیر شرک اور بدعت کے سے پاک اشعار، نعتیہ کلام، اللہ مجاہدین کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، حیرت انگیز واقعات، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی واقعات سننا اپنایا جا سکتا ہے۔ جی، یہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔